اس رات اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے سارے فرشتوں سے فرمایا کہ آج کی رات سارے فرشتے تیاریاں کر لو، سارے فرشتے سج دھج جاؤ، اور فرمایا کہ آج جنت کو بھی سجا دیا جائے، آج جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، آسمانوں کے بھی سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ پوچھا گیا کہ آج خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ آج انبیاء کے سردار دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ اسی رات مشرق اور مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، آسمان نے جھک کر زمین کو سلام کیا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات بیت اللہ شریف کے بالکل قریب تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر وہیں بالکل قریب ہی موجود ہے۔ جنہوں نے اس کی زیارت کی ہے آج وہاں پر لائبریری بنی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر مسجد بنا رہا، اب اس کے بعد انہوں نے وہاں پر لائبریری بنا دی ہے جس کے اندر کتب موجود ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس رات دنیا میں جلوہ گر ہوئے، میں اسی رات بیت اللہ شریف کے قریب موجود تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو بیت اللہ مشرق کی طرف جھکا ہوا ہے، یعنی کہ محبوب علیہ السلام کے مبارک گھر کی طرف وہ جھکا ہوا ہے۔ لگ یوں رہا ہے کہ بیت اللہ محبوب علیہ السلام کے گھر کی طرف جھک کے سجدہ کر رہا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے پھر غور سے جب دیکھا، قریب گیا، تو مجھے یہ آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر یا رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی من انجاس الاصنام والمشرکین۔ یہ آواز کس نے سنی؟ محبوب علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آواز کہاں سے سنی؟ بیت اللہ شریف سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، الآن اب وہ وقت آ گیا کہ قد طہرنی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین، کہ اب مجھے مشرکین کی پلیدی سے بھی پاک کر دیا گیا، اور اب مجھے بتوں کی پلیدی سے بھی پاک کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ بیت اللہ شریف بھی خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی وجہ سے اب مجھے بھی پلیدیوں سے، شرک سے دور کر دیا گیا۔ اب وہ وقت آئے گا کہ لوگ میرا طواف کیا کریں گے جیسے طواف کرنے کا حق ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ جہاں کہیں شرک ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس رات ان کے سارے شرک کے جتنے اعمال تھے ختم کر دیے گئے۔ وہ آتش کدہ کئی سالوں سے آگ جل رہی تھی، جب محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو وہ آگ اس وقت بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی شرک کے جتنے منازل تھے ان کے اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم فرما کے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کا اظہار فرمایا۔ اور جب محبوب علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبقات کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس رات محبوب علیہ السلام نے دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا، آپ کی جلوہ گری سے پہلے کئی انبیاء میرے پاس تشریف لائے۔ جناب آدم علیہ السلام بھی آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر مجھے مبارکباد پیش کی اور فرمایا کہ اے آمنہ تجھے خوشخبری ہو، رب تعالیٰ تجھے امام الانبیاء کی والدہ بنانے والا ہے۔ جب محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک فرش بچھا دیا گیا، اور اس فرش پر بڑے بڑے افراد کھڑے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے آفتاب ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔
اور اس رات میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ولادت ہوئی، خرج منی نورا، مجھے یوں لگا کہ میرے بطن سے نور طلوع ہو رہا ہے، اور اس نور کی اتنی روشنی تھی، اتنی روشنی تھی کہ میں نے زمین و آسمان تو کیا، میں نے شرق اور غرب تو کیا، حتیٰ کہ میں نے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان کیسے عطا ہوئی؟ یہ محبوب علیہ السلام کے صدقے میں عطا ہوئی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے مبارک نور کی برکت سے آپ نے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں جب محبوب علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو گئی تو اچانک ایک بادل حائل ہو گیا میرے اور میرے بیٹے کے درمیان، یعنی کہ ایک بادل آیا، وہ بادل محبوب علیہ السلام کو سفید رنگ کا تھا، وہ اٹھا کر لے گیا، اور مجھے آواز آ رہی تھی کہ یہ انبیاء کے سردار ہیں، ان کو پوری کائنات کی سیر کروائی جائے۔ آپ فرماتی ہیں کچھ ہی لمحوں کے لیے محبوب علیہ السلام کو فرشتے لے گئے اور پوری کائنات کی سیر کروا دی، کہ محبوب علیہ السلام کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے یا کسی ایک ملک کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ محبوب علیہ السلام پوری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ پوری کائنات کی سیر کروائی گئی۔ پھر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد جب وہ بادل نے محبوب علیہ السلام کو سیر کروائی، اس کے بعد محبوب علیہ السلام سبز لباس میں لپٹے ہوئے میری گود کے اندر موجود ہیں۔ پھر جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں حیران رہ گئی، گویا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کروڑوں چاند میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ پہ قربان ہو رہے ہیں، جیسے کہ سورج محبوب علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ قربان ہو رہا ہے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ محبوب علیہ السلام کے حسن کو دیکھ رہی تھی، غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ اس بچے کو عام بچہ نہ سمجھنا، بلکہ ہم نے اس کو تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک کے تمام خزانوں کی چابیوں کا مالک بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی وجہ سے ہر شے کے اندر تازگی آ گئی۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے حاملہ خواتین کو بیٹے عطا فرمائے کہ محبوب علیہ السلام کی آمد کی برکت سے بعض علماء نے لکھا 1200 بیٹے اسی شہر کے اندر محبوب علیہ السلام کے صدقے سے عطا کیے گئے، کیونکہ بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اہل عرب۔ محبوب علیہ السلام کی آمد ہوئی تو رب تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اب کوئی بھی دنیا سے نہ جائے، محبوب علیہ السلام کے آنے کی برکت سے سب کو بیٹے عطا فرما دیے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عرب کا یہ دستور تھا کہ موسم بہار کے اندر قبیلہ بنو سعد سے خواتین چل کر عرب شریف میں، مکہ شریف میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد بھی عرب کے اندر ہی آتا تھا، لیکن چونکہ وہاں پر سبزہ زیادہ ہوتا تھا، وہاں پر دیہات زیادہ تھا، جو مکہ شہر ہے وہاں پر چونکہ پہاڑ تھے، زیادہ سبزہ نہیں ہوا کرتا تھا، باغات نہیں تھے، اس لیے قبیلہ بنو سعد کی خواتین وہاں سے دائیاں مکہ شہر آتی اور یہاں سے آ کر امیر لوگوں کے بچے لے جاتی اور وہاں سے انعامات اور ہدیے وغیرہ وصول کیا کرتی۔ جس رات محبوب علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جس مہینے میں آپ تشریف لائے، اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، یعنی کہ موسم کی پہلی بہار، موسم بہار کی ابتدا۔ تو خواتین آ گئی، محبوب علیہ السلام کی بھی دنیا میں آمد ہو چکی تھی۔ جب پتہ چلا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو وہ خواتین قریب نہ آئیں، وہ دوسرے بچوں کو لے کر واپس جا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک خاتون کہنے لگی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں ایک بچہ موجود ہے لیکن ان کے والد دنیا میں موجود نہیں ہیں، اگر تو چاہے تو ان کے بچے کو لے لے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چلتے چلتے محبوب علیہ السلام کے در اقدس پہ پہنچ گئی۔ وہاں پہلے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ جس کا خواب کے اندر مجھے بتایا گیا وہ تو ہی خاتون ہے، تیرے حصے میں محبوب علیہ السلام آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں اس بچے کو پالنے کے لیے پوری کوشش کروں گی، تگدو کروں گی، محنت کروں گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اجازت دی۔ جیسے یہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو آپ فرماتی ہیں میرا پورا جسم معطر ہو گیا، منور ہو گیا، خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ اور جب جا کر میں نے محبوب علیہ السلام کا مبارک چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے عرض کیا اے آمنہ آج تک میں نے اتنا حسین بچہ ہی نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے حلیمہ تو گاؤں دیہات کے رہنے والی ہے، میں اس مکہ شہر میں رہتی ہوں، میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی پاس موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے فارس بھی دیکھا، میں نے نجد بھی دیکھا، میں نے عرب بھی دیکھا، میں نے مدینہ بھی دیکھا، میں نے کئی شہروں کی سیر کی ہے، آج تک میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں پھر اس وقت حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام بھی آئے ہوں گے، انہوں نے بھی آ کر کہا ہوگا کہ اے حلیمہ تو نے تو دیہات دیکھا ہے، اے آمنہ تو نے تو مکہ صرف شہر دیکھا ہے، اے عبد المطلب تو نے تو چند شہروں کی سیر کی ہے، میں نے تو مشرق بھی دیکھا ہے، میں نے تو مغرب بھی دیکھا ہے، میں نے شمال بھی دیکھا ہے، جنوب بھی دیکھا ہے، ساتوں آسمان بھی دیکھے ہیں، ساتوں زمینیں بھی دیکھی ہیں، لیکن آج تک میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں میرا یہ ذوق وجدان کہتا ہے پھر رب کائنات نے بھی فرمایا ہوگا کہ اے جبریل تو دیکھتا کیسے، میں نے تو محمد عربی کا ثانی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ سبھی حیران رہ گئے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لینے کے لیے آئے تو آپ فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام پہلے سے ختنہ شدہ ہیں، ناف بریدہ ہے، آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام معطر ہیں، بالکل صاف و شفاف ہیں، سبز لباس میں لپٹے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتی جیسے میں نے محبوب علیہ السلام کو سینے سے لگایا تو وہ جو چھاتی خشک ہو چکی تھی محبوب علیہ السلام کے صدقے اس میں بھی بہار آ گئی۔ پھر میری اونٹنی لاغر تھی، جب میں آ رہی تھی ساری دائیاں مجھے پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور جب میں نے محبوب علیہ السلام کو اپنی اونٹنی پہ سوار کیا، اپنے آگے بٹھایا، حالانکہ آپ کا اپنا بچہ بھی موجود تھا، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے انداز سے محبوب علیہ السلام کو اونٹنی پہ سوار کرتے ہیں، اور علماء فرماتے جیسے ہی محبوب علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے تو اس اونٹنی نے 3 بار زمین کو جھک کے سلام کیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ جیسے محبوب علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے تو گویا یوں لگ رہا تھا کہ اونٹنی شکرانے کے طور پر رب تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اور جیسے محبوب علیہ السلام اس اونٹنی پر سوار ہوئے، محبوب علیہ السلام جیسے اونٹنی پر بیٹھتے ہیں، اونٹنی جب کھڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر رب تعالیٰ نے قدرتی طور پر سب اونٹنیوں سے زیادہ طاقت عطا فرما دی تھی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی پر محبوب علیہ السلام کو بٹھا کر جا رہی ہیں، اور راستے کے اندر وہ جو دائیاں کافی عرصہ پہلے سے جا چکی تھی، کئی گھنٹے قبل ان کا یہاں سے کوچ ہو چکا تھا، یہ اونٹنی اب ان ساری اونٹنیوں کو کراس کرتے ہوئے جا رہی ہے۔ اب وہ دائیاں پوچھتی ہیں اے حلیمہ اب یہ اونٹنی کہاں سے لائی ہو؟ آپ فرماتی ہیں اونٹنی تو وہی ہے، سواری تو وہی ہے، لیکن اب سوار بدلا ہوا ہے۔ محبوب علیہ السلام اس پہ سوار ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر پہنچ جاتی ہیں۔ جب شام کا وقت ہوا، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹنی کا دودھ دھویا۔ انہوں نے معمول کے مطابق پہلے جیسے چھوٹا برتن لیتے تھے آج بھی ویسے کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ برتن بھی بھر گیا، انہوں نے فرمایا اور برتن لایا جائے۔ جب دوسرا برتن لایا گیا وہ بھی دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، لیکن بدستور اونٹنی کے اندر دودھ پہلے سے موجود تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر مبارک شخصیت کو بھیج دیا ہے، اس کی وجہ سے اب ہمارے گھر کے اندر بھی بہار آ جائے گی۔ اونٹنی کے اندر بھی بہار آئی، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک جسم میں بھی بہار آئی،
علماء فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا تھا، پہلے تو ان کے پاس تیل نہیں ہوتا تھا کہ دیا جلا سکیں، اب ساری رات گھر روشن رہا کرتا تھا۔ اب ساتھ والے گھروں سے آوازیں آنے لگی، پوچھنے لگے لوگ، اے حلیمہ سعدیہ اب کیا ہوا ہے؟ پہلے تو تیرے گھر میں کئی دن رات کو چراغ جلتا ہی نہیں تھا، اب تیرے پاس اتنا مال آ گیا کہ کبھی تم نے چراغ بند ہی نہیں کیا، ساری رات تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو میرے گھر آ جائے۔ محبوب علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے خواتین تشریف لے آئیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب سے یہ چاند تشریف لایا ہے میں نے تو گھر میں کبھی دیا جلایا ہی نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام کے مبارک چہرے سے روشنی ہی اتنی نمودار ہو رہی ہے کہ اب چراغ جلانے کی مجھے حاجت ہی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں اس کلی کو محبوب علیہ السلام نے روشن کیا تھا اس گھر کے اندر خیر و برکتوں کا نزول ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر تو پالنے کے لیے محبوب علیہ السلام کو لے کر گئی، لیکن علماء فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام کے صدقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک گھر بھی چمک گیا اور اونٹنی میں دودھ بھی زیادہ ہو گیا۔ پھر جب محبوب علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، آقا کریم علیہ السلام جب آپ کی ہمشیرہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ چل کر آقا کریم علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پہلے بکریاں بڑی کمزور ہوا کرتی تھی، بڑی لاغر ہوا کرتی تھی، بعض بکریاں دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ جب سے محبوب علیہ السلام نے بکریوں کو چرانا شروع کیا تو اب لوگ بھی حیران رہ گئے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں کتنی فربا ہو گئیں، کتنا زیادہ دودھ دینا شروع ہو گئیں، کتنے زیادہ بچے دینا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ آخر تیرے پاس ایسا کون سا نسخہ ہے کہ تیرے سارے جانوروں کے اندر فراوانی آ رہی ہے، فربا ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی جب سے محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے اندر بہار عطا فرما دی ہے، ہر شے کے اندر ہی برکت عطا فرما دی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام جب ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ پنگوڑے کے اندر ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ انگلی کا اشارہ جس طرف کر رہے ہیں چاند اسی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اسی طرف چاند گھومتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بچپن میں دیکھا کہ محبوب علیہ السلام جہاں سے گزر جاتے آپ کو درخت بھی سلام کیا کرتے تھے، آپ کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو وہی محبوب علیہ السلام آج دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اسی محبوب علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ آج اسی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں کہ محبوب علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی برکت سے رب تعالی ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری مشکلات کو بھی دور فرمائے اور ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مطابق، مبارک سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سنت ادا فرمائے۔